وہ بچپن میں حادثے کا شکار ہو گیا، جان بچ گئی مگر بینائی جاتی رہی۔ وہ عمر بھر کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ لوئی کو پڑھنے کا جنون تھا۔ وہ حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن وہ اب پڑھ نہیں سکتا تھا۔ والدین امیر تھے۔ یہ 1820 عیسوی کا زمانہ تھا۔ فرانس کے متمول لوگ اس دور میں ملازمین کی فوج رکھتے تھے۔ ملازمین ان کا وزٹنگ کارڈ ہوتے تھے۔ یہ لوگ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ان کا ہرکارہ بآواز بلند اعلان کرتا تھا، حضرات آپ ڈیوک فلپ سے ملیے۔ یہ 2000 ایکڑ زمین، 3 محلات اور 400 ملازمین کے مالک ہیں۔ اس جاگیر میں اتنے باڑے، اتنی جھیلیں اور اتنی کانیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تعارف کا یہ سٹائل اس دور میں کم و بیش دنیا کے تمام ممالک میں تھا۔ ہمارے خطے میں بھی یہ خدمات مراسی سر انجام دیتے تھے۔ پنجاب کے دیہات میں ہر چودھری کے پاس مراسیوں کا پورا اسکواڈ ہوتا تھا، اور یہ ہر مناسب اور غیر مناسب مقام پر اپنے چودھری کا بڑھا چڑھا کر تعارف کراتے تھے۔ یہ روایت فرانس میں بھی موجود تھی۔ وہاں بھی رئیس ملازم رکھتے تھے اور فرینچ مراسی ملازمین کی تعداد کو اپنے رئیس کا تعارف بناتے تھے۔ لوئی کے والدین اس کلچر کا حصہ تھے، چنانچہ انہوں نے معذور ہوتے ہی اس کے لیے 2 ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا۔ یہ ٹیوٹر لوئی کو کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، مگر بارش اور برف باری کے موسم میں جب ٹیوٹر گھر نہیں آ سکتے تھے تو لوئی کو کوفت ہوتی تھی اور وہ صحن میں دیوانہ بار چکر لگاتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی معذوری کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا تھا۔ والدین کو اس کی بے چینی بہت پریشان کرتی تھی، مگر اس دور میں معذور لوگوں کے پاس دوسروں کے سہارے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ لوئی ایک مختلف بچہ تھا۔ یہ 1809 عیسوی میں پیدا ہوا، 1820 عیسوی میں اندھا ہوا اور اس نے 4 سال ٹیوٹرز کے سہارے زندگی گزاری، اور پھر اس نے اندھے پن میں رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ کتاب پڑھ سکے۔ لوئی نے انگلیوں کی پوروں کو آنکھیں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایسا ٹائپ رائٹر ایجاد کرنا شروع کر دیا جو لفظوں کو کاغذ پر ابھار دیتا تھا، اور وہ کاغذ پر انگلیاں پھیر کر ابھرے ہوئے لفظ پڑھ لیتا تھا۔ لوئی نے یہ ٹائپ رائٹر بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کی آنکھیں نہ ہوں، آپ ڈبل روٹی کو بھی ٹٹول کر محسوس کرتے ہوں، لیکن آپ ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنے میں جت جائیں جو پوری دنیا کی طرز فکر بدل دے، تو یہ کتنا مشکل، یہ کتنا کٹن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوئی کو ارادے کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اس نے وہ ٹھان لیا میں نے ہر صورت کامیاب ہونا ہے، اور لوئی بہرحال کامیاب ہو گیا۔ اس نے 1839 عیسوی میں ایک ایسا سسٹم ایجاد کر لیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے اندھے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ لوئی نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پھیلاؤ میں لگا دی۔ وہ یہ سسٹم لے کر پورے یورپ میں گیا، یہ بادشاہوں اور سیاستدانوں سے ملا۔ اس نے تعلیمی ماہرین کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس نے عوام کو بھی سمجھایا۔ وہ 1852 عیسوی تک زندہ رہا۔ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس سسٹم کی اشاعت میں لگا رہا، مگر بدقسمتی سے اس کے انتقال تک یورپ میں یہ نظام کامیاب نہ ہو سکا۔ لوئی کے انتقال کے بعد یورپ میں اندھوں کے حقوق کے لیے تحریکیں شروع ہوئیں، اور صرف 2 برسوں میں لوئی کا بنایا ہوا سسٹم پورے یورپ میں رائج ہو گیا۔ یورپ کے 14 ملکوں نے تمام بڑی کتابیں لوئی کے نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیں۔ آج لوئی کا بنایا ہوا بریل سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے۔ دنیا میں ہر سال بریل پر ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ آپ اور میں دونوں اس سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بریل سسٹم کو بریل سسٹم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بنانے والے کے نام سے مشہور ہے۔ لوئی کا پورا نام لوئی بریل تھا، اور دنیا میں جب بھی کوئی اندھا شخص بریل پر کوئی حرف، کوئی لفظ پڑھتا ہے تو وہ بے اختیار لوئی بریل کی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے، وہ بریل کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا میں 20 ایسی ایجادات ہیں جنہیں ایجادات کی ماں قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایجادات ہیں جنہوں نے آگے چل کر ایجادات کے ہزاروں بچوں کو جنم دیا۔
یہ بچے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم ان بچوں کے بغیر آرام دہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان 20 ایجادات میں بریل بھی شامل ہے۔ بریل نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ معذور بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ بریل کے بعد ایسی سینکڑوں چیزیں ایجاد ہوئیں جنہوں نے آگے چل کر معذوروں کی زندگی آسان بنا دی، اور لوئی بریل اس ٹرینڈ کا بانی ہے۔ لوئی نے بریل ایجاد کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، ایجادات کی اصل ماں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں ضرورت پیدا کریں، چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ کاش ہم لوئی بریل کے اس نقطے کو سمجھ لیں۔ ہم یہ جان لیں کہ دنیا کے تمام مسائل انسان کے لیے ہیں اور یہ مسئلے انسان ہی نے حل کرنے ہیں۔ ہم یہ نقطہ جس دن جان لیں گے، ہمارے 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک میں اس کے بعد بے روزگاری رہے گی، جہالت رہے گی، اور نہ ہی بدامنی، بے چینی، لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک کا شور۔ ہم پاکستانی بدقسمتی سے سینکڑوں مسائل کا شکار ہیں، مگر ہم یہ مسائل حل کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلی میں گند ہم ڈالیں، گھر کا پانی ہم سڑک کی طرف نکال دیں، ہم سڑک پر اندھا دھند موٹر سائیکل چلائیں، ہم گاؤں میں ہسپتال بننے دیں اور نہ ہی ڈسپینسری، ہم سکول بھی کھلنے نہ دیں، ہم اپنے جیلی ڈگری ہولڈرز بھائی کو سکول اور کالج میں ملازمت دلا دیں، ہم وابڈا کے کھمبے سے تار اتار لیں، ہم بلا ٹکٹ ٹرین میں سفر کریں، ہم سرکاری عمارتوں کے بلب چوری کر لیں، ہم معاشرے کے نالائق ترین شخص کو MPA اور MNA منتخب کریں، اور ہم دن رات کبھی اسلام، کبھی پاکستانیت اور کبھی مشرقیت کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف دیں، مگر ریاست اس کے باوجود ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ہمیں صاف پانی بھی فراہم کرے، اعلیٰ تعلیم بھی، روزگار بھی، انصاف اور پاک صاف ماحول بھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ملک کے 20 کروڑ لوگ جب روزانہ درخت کی شاخیں کاٹیں گے تو درخت کیسے سرسبز اور شاداب رہے گا؟ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ لوئی بریل سے لے کر نیوٹن اور مادام کیوری سے لے کر آئنسٹائن تک دنیا کے تمام موسنوں کے پروفائل پڑھ لیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تمام لوگ اکیلے تھے۔ ان کے پیچھے کسی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ تھے اور بس ان کی دیوانگی تھی، اور ان لوگوں نے آخر میں اپنے جیسے انسانوں کی زندگی سہل بنا دی۔ یہ لوگوں کی بے نور زندگی میں رنگ بھرتے چلے گئے۔ ہمارا معاشرہ بھی لاچار اور بیمار ہے۔ اس معاشرے کو بھی لوئی بریل جیسے لوگ چاہیے، ایسے لوگ جو بے بس لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور زندگی کی بے نور گلیوں میں راستے ٹٹولنے والوں کو سکون اور کامیابی کی منزل مل جائے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو لوئی بریل کی طرح اپنی زندگی تیاگ کر دوسروں کے مستقبل روشن کرتے ہیں۔ 2 وہ لوگ جو لوئی بریل جیسے لوگوں سے سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور 3 ہمارے جیسے لوگ جو مرنے تک آسمان سے نصرت اترنے کا انتظار کرتے ہیں، جو غیبی امداد کے انتظار میں عمر کا سفر رائگاں کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو پہلی قسم کے لوگ درکار ہیں، وہ لوگ جو مسائل حل کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو برابر صلاحیتیں دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو دن میں 24 گھنٹے، مہینہ 30 دنوں اور سال 365 دنوں کا ہی ملے گا۔ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے منہ پر 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک اور 1 بدن پر 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ملیں گے۔ ہم سب برابر ہیں، بس دنیا کی چند قومیں اپنے ان 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں اور 2 کانوں اور 1 ناک کا استعمال سیکھ لیتی ہے، چنانچہ یہ آگے نکل جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ ان کا استعمال نہیں جانتے۔ ہم اپنے سارے حواس، اپنی ساری صلاحیتیں کھانا کھانے اور واش روم جانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور لوئی بریل کی طرح وقت کو وقت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے۔ ہم اسے انسانوں کی فلاح پر نہیں لگاتے۔ ہمارے لیے کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہم پیدا کرتے ہیں، مگر ہمارا یہ مسئلہ امریکہ، یورپ اور چین حل کر رہا ہے۔ دہشت گردی ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ دنیا حل کر رہی ہے۔ پولیو کے مریضوں میں اضافہ ہم کر رہے ہیں، لیکن پولیو کی ویکسین بنانا اور پلانا دوسری قوموں کی ذمہ داری ہے۔ بے روزگار ہم ہیں، لیکن روزگار کا مسئلہ ہمارے دوستوں نے حل کرنا ہے۔
लड़ते झगड़ते हम हैं, दूसरों के माल पर कब्ज़ा हम करते हैं और दूसरों की अना कुचलते हम हैं, लेकिन हमारे पैदा करदा ये मसले पुलिस और अदालतें हल करेंगी। क्या दुनिया में ऐसा मुमकिन है? क्या हम इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लुई ब्रेल बने। आप अंधा रहकर दूसरों के टुकड़ों पर ना पलें। आप मुआशरा के गदागर ना बने, आप मुआशरे का लीडर बने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लुई ब्रेल ने ब्रेल बनाकर दुनिया भर के अंधों की उंगलियों पर आंखें लगा दी थीं, जो खुद अंधेरों में भटकता रहा लेकिन उसने दूसरों को इल्म की अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।